إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ زور سے بولیے آمین۔ ایک بات میں ابھی بولوں گا، دیکھتے ہیں آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ آمی بنگلہ جانی نا، صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ صحیح بولے۔ اچھا، آپ لوگ کو اردو آتی کہ نہیں آتی ہے؟ فلم کے ذریعے آتی ہے یا گانے کے ذریعے آتی ہے؟ فلم دیکھ کے جانتے ہیں یا گانا سن کے جانتے ہیں؟ تقریر سن کے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اچھا ہے، صحیح ہے۔ ہو گیا بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اور آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن مدرسے والے کا بھی تو آپ لوگ خیال رکھیے بھائی۔ اور کوئی تھمبنیل وغیرہ لیڈیز کا مت لگا دیجیے گا، لگا دیتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا کم ہو رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی کم آ رہی ہے؟ مائک والے کو بولیے ذرا بڑھا دے، تھوڑا بڑھائیے گا۔ الحمدللہ یہاں دیکھا، یہ بنگلہ زبان میں تقریر ہو رہی تھی۔ مجھے تو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ مولانا فل اسٹاپ لیتے ہی نہیں، بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں، سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ سانس لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے؟ بولتے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیا، اور سب مولانا صاحب سے آ کے ہاتھ ملا رہے تھے سب۔ یہ ہاتھ ملاول کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ ہاتھ ملانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دینا ہے نا۔ ہم نے اور آپ نے جو مدرسے کا ہیلپ کیا ہے، تعاون کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، ہم اگر 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں 700 ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، اس لیے جس سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا وہ تو کم ہو جائے گا۔ تو حدیث میں کیوں آیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اگر ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کو 10 گنا کر دیتا ہے، 10 گنا کو 700 تک لے جاتا ہے، اور 700 سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے۔ تو ثواب زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، میرا ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، سماج کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں اور کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ اسی کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، قرآن کریم کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ کو اردو سمجھ میں آتی ہے زیادہ تو سمجھ پائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کا میں ایک ترجمہ اور کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے؟ بھی والا یا ہی والا؟ ہی والا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا۔ لیکن جس دن میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اس کا مطلب کسی اور کی بھی ہے، تو وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں، زیور گم ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں، جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بانج کون بناتا ہے؟ اللہ۔
مصیبت سے کون نکالتا ہے؟ اللہ، اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کو بھی شریک اور ساجی مانتا نہیں ہے، اس لیے بنانے کا نہیں۔ جو بھی مانگنا اللہ سے مانگی، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر چور دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ آئیے توحید کو مضبوط کر لیجئے، ایک اللہ پر ایمان رکھیے اور اللہ ہی سے مانگیے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اپنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ فلانے نے ہم کو تکلیف دے دی۔ کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے۔ پوری دنیا ایک ہو جائے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو اشعار بھی آتے ہیں کیا اردو کے؟ جیسے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سب تو اردو جانتے ہیں الحمدللہ۔ مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اردو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آ رہی نا الحمدللہ۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب سے فضل القیامہ، حدیث نمبر 2516، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ سن لو، پوری دنیا مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بھروسہ اللہ پر، مانگنا ہے اللہ سے۔ بگڑی بنانے والا اللہ ہے، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، سب کی فریاد کو سننے والا اللہ ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، اپنے یہاں دیکھ لیجئے سنت سے دوری پائی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں سنت رکھے ہوئے ہیں، سنت جانتے ہیں نا، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور اندر والی مسلمانی بھی ہے الحمدللہ، لیکن یہ سنت کچھ لوگ چھلا لیتے ہیں۔ چھلاتے کہ نہیں چھلاتے ہیں؟ کیا چھلاتے ہیں بھائی؟ چھلا رہے کہ نہیں چھلا رہے؟ صبح اٹھ کے ہی چھلا لیتے ہیں۔ صحیح ہے یہ چھلا لینا؟ نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مونچھ اتنی موٹی موٹی رکھتے ہیں کہ تیل لگا لگا کے اٹھاتے ہیں، ہے نا، اس طرح کر کے گھماتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ میں اٹھاتے رہتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے ایسی مونچھ رکھنا صحیح؟ مونچھ کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ جنگل میں ہم نے اور آپ نے شیر دیکھا ہے، ایک شیر ہے اور ایک شیرنی ہے۔ بال والا کون ہوتا ہے؟ کبھی جنگل گئے ہیں آپ لوگ؟ جنگل کبھی نہیں گھومنے؟ شیر شیرنی نہیں دیکھا ہے؟ جس کو زیادہ بال ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیر بولتے ہیں نا۔ اور شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر۔ شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر، یعنی اس کو بال بہت زیادہ ہوتا ہے اور پورے جنگل میں وہ گھومتے رہتا ہے، ببر شیر۔ اور جس کو بال نہیں ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرنی بولتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے جس کے پاس داڑھی نہیں ہے، مولوی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ ہی بتائیے مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ ارے جن کے پاس داڑھی ہے مولوی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ شیر۔ اور جن کے پاس داڑھی نہیں ان کو کیا بولیں گے؟ اچھا لگے گا سن کر؟ اس لیے میرے بھائیو، پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھیے لوگ رکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی رکھ رہے ہیں، ہم ہی لوگ چھلا رہے ہیں۔ اچھا آپ ہی بتائیے، اللہ سے ہم اور آپ ایسی ہی حالت میں ملنا چاہتے ہیں کیا؟ جی نہیں۔ اس لیے داڑھی رکھیں۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے، ایک حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے؟ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے۔ حج کرنے نہیں گئے آپ لوگ؟ حج کرنے جائیے، اللہ نے دے رکھا جائیے، سمجھے؟ حج کرنے جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا آپ کو۔ تو پتہ یہ چلا سنت بھی ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی؟ الحمدللہ۔ اب آئے تقریر سنیں، ماشاءاللہ وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے، وہ مولانا اچھا بولے تو وہ ایسا بولے، جی نہیں۔ جب بھی آئے تو کچھ لے کے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے داڑھی رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔
آج کل کیا ہو رہا ہے، کتنے بچے لوگ کی جب شادی کا مسئلہ ہے تو بولے ارے زیادہ لمبی داڑھی رہے گی تو لوگ بولے بڑھوا ہو گیا ہے. ایسا تھوڑے نا بھائی، پتا چلے گا کہ ہاں پورے طریقے سے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا سیکھیے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن ہم اور آپ نماز میں کہاں ہیں؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی. غور سے سنیے گا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 والی کون سی نماز ہے بھائی؟ جمعہ کی نماز. کتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کھاٹ کی نماز کون سی ہے؟ جنازے کی نماز. 360 کی کون سی نماز ہے؟ عید بقرعید کی نماز. اتنا بڑا مجمع، آپ ہی بتائیے اگر سب لوگ 5 ٹائم مسجد میں پہنچ جائیں تو مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ جگہ ہی نہیں ملے گی. متولی صاحب پریشان ہو جائیں گے، خادم صاحب پریشان ہو جائیں گے، امام صاحب پریشان ہو جائیں گے. کرے تو نماز کیوں چھوڑے ہوئے ہم اور آپ؟ یاد رکھیے گا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43. ارے تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے میرے بھائیو، پوری رات اگر جلسہ ہے لیکن فجر کی بھی نماز ہو. ماشاءاللہ ہم اور آپ جلسہ کرا رہے ہیں لیکن کتنے ذمہ دار ایسے ہیں وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے. غلط بات ہے نا یہ. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آج فلسطین کا مسئلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. 20 لاکھ کے قریب مسلمان غزہ شہر میں ایک دم بند ہو گئے ہیں. 20 لاکھ کے قریب. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے. اسرائیل نے گھروں پر بم برسائے ہیں، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، مسجد پر بم برسائے، چرچ پر بم برسائے، ہاسپٹل پر بم برسائے. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کب سنیں گے؟ اب آئیے اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں دھیرے. اللہ کب سنیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 1 مہینہ کے اوپر ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ظالم کو کب پکڑیں گے؟ اور یاد رکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہ کریں کہ اللہ ظالم کو نہیں دیکھ رہا ہے. جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے. آخر اللہ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ کب پکڑیں گے؟ اب سوال ایک چھوٹا سا ہے آپ سب سے بھی. فجر کی نماز جو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے پکڑا نہیں؟ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں؟ ارے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پکڑا. 5 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، 5 ٹائم ہم کھا رہے ہیں. میں 3 ٹائم کھانا نہیں بولتا ہوں، میں 5 ٹائم بولتا ہوں. ہم اور آپ 3 ٹائم تو آرام سے کھا رہے ہیں. کبھی اللہ نے ہماری روزی روٹی چھوڑی؟ چھین لیا؟ نہیں چھینا. ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے نہیں چھینا، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے اللہ اس کو بھی پکڑیں گے، ان یہودیوں کو بھی جس نے ظلم ڈھائے ہیں. اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے گا، جب مظلوم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ بد دعا سے بچیں. جس نے بھی بد دعا دے دی ہے وہ آدمی کبھی نہیں بچا ہے، اللہ نے قبول کر لیے. ایک دو حدیث سناتا ہوں. صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. اروا ایک عورت ہے. عورت بھی لیڈی جو ہے نا وہ دبنگ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. تو اس عورت نے ایک سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قبضہ کر لیا. اب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، یہ جنتی ہیں. بیچارہ سیدھا آدمی، گھر اس نے بنایا، گھر انہوں نے بنایا تو اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے. آج اپنے سماج میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کان کھول کے سنیے گا اور دل کھول کے سنیے گا، پڑوس کی زمین لیے بیٹھے ہیں. 1 درجن 1 درجن تو ہے الحمدللہ، وہی 5000 روپے پل رہے ہیں. تو مولوی صاحب نے بھی ایک مرتبہ مذاق کر لیا. بھئی اگر مولوی صاحب مذاق کر لے تو شرمائیے گا نہیں. مولوی صاحب وہ حدیث یاد دلائیے گا، میں اسی پر اٹکا ہوں ابھی بخاری شریف پر. جیسے اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا.
ابھی اس کو لے کے چل رہا ہوں. تو وہ صاحب نے بھی مذاق کر لیا کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ 5,000 میری تنخواہ 25,000 لیکن 25,000 میں برکت نہیں ہے, آپ کے 5 میں بڑی برکت ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر واقعی اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے سے میری 5 آپ لے لیجئے اور اپنی 25 ہم کو دے دیجئے. تو بولے یہ نہیں ہوگا پھر. ارے تو یہ کیسی برکت ہے بھائی, یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ اچھا آپ ہی بتائیے, بکرے کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد, وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ بقرعید میں بکرا بکتا ہے جس کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے, وہ کہاں معلوم کہاں سے لکھ کے چلا آتا ہے, لاکھوں میں بکے گا. اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو تراویح میں کم سے کم 10 لاکھ روپیہ تو ملے گا الحمدللہ. دیکھیے سنبھال کے بھائی, دیکھیے مولانا صاحب گھما رہے ہیں لگ رہا ہے. بھائی جب پورا قرآن سینے میں موجود ہے تو 10 لاکھ ملنا چاہیے تراویح پڑھانے کا نہیں. تو قرآن سے محبت ہے ہمیں اور آپ کو, یا ران سے محبت ہے کھانے والا؟ آپ ہی بتائیں, ران سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ قرآن سے. 3 دلیل دے کر ابھی نیچے کر دوں گا کہ قرآن سے محبت ہے یہ نہیں ہے. اچھا قرآن کا ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے یا انگلش ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے؟ تو قرآن سے کیسے محبت ہوئی بھائی؟ قرآن پڑھ, ران بولے ہیں آپ؟ اچھا سوری میں سمجھ نہیں سکا. یعنی ران سے مطلب کھانے والا ران, اس سے بڑی محبت ہے. اب قرآن سے ٹیوشن دیکھیے کس کا مہنگا ہے, انگلش والا. ہاؤ آر یو, آئی ایم فائن, سو گڈ, فٹافٹ بولنے کا ایک دو, کیا واہ واہ, بڑا مہنگا ہے. قرآن سے محبت ہے الحمدللہ. یہ سب علاقے میں لوگ ذرا دین سے جڑے ہوئے ہیں, بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, ورنہ اب تو اسکول کا ایک سسٹم چلا ہے میرے بھائی ہو. اس لیے علماء کی عزت کیجئے, احترام کیجئے. ابھی وہی میں اٹکا ہوں بخاری شریف کی حدیث پر, ابھی میں شروع کیا تھا. تو مسجد میں کچھ چھٹ کھوپڑی, جانتے چھٹ کھوپڑی؟ بنگلہ میں کیا بولیں گے چھٹ کھوپڑی کو؟ چھٹ کھوپڑی سمجھ گیا نا, چھٹ کھوپڑی مطلب الٹی کھوپڑی کا. کچھ لوگ اپنے مسجد میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں, ان کو صرف امام سے ہی تکلیف ہے, مؤذن سے ہی تکلیف ہے, خادم صاحب سے تکلیف ہے, اپنے بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں. اب ایک آدمی تھا, اسے بخاری شریف کی حدیث میں سنا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, انہوں نے کیا کیا, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہٹا دیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد ایک ٹیم بیٹھائی, اس ٹیم نے ریسرچ کیا, جانچا, دیکھا کہ بھائی واقعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ آج اپنی یہاں ٹیم نہیں بیٹھتی ہے. اگر ایک مسجد میں امام صاحب 6 مہینے میں بدلی نہ ہو تو وہ امام ہی نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر 5 سال 10 سال امام صاحب ایک مسجد میں ٹک گئے, جبکہ پوری دنیا میں سب سے مشکل کام ہے امامت کرنا, 24 گھنٹے ان کو رہنا پڑتا ہے, آندھی ہو, طوفان ہو, فساد ہو, کچھ بھی ہو, مائک سے آواز وہ دیں گے. شیخ صاحب اسی حدیث پر اٹکا ہوں, اگر نکل گیا تو پھر لوٹا دیجیے گا. ایک مرتبہ مؤذن صاحب نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان ہو گئی, مسجد میں کوئی نہیں آیا. اور فجر میں کہاں آتے آپ ہی بتائیے, جبکہ ہارن سے اذان ہو رہی ہے, مائک سے اذان ہے, مسجد میں آ رہے ہیں کیا؟ چلیے. تو مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دے دی تو پوری مسجد بھر گئی, سمجھانے کے لیے, ارے یہ ڈبل اذان کاہے دے رہے ہیں آپ, یہ ڈبل اذان دے رہے ہیں, یہ کیسے مؤذن صاحب ہیں یہ؟ بولے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ تو اگر ڈبل اذان ہو جائے تو ہم لوگ جائیں گے ہی سمجھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سمجھانے کے لیے جائیں گے. لیکن ایک اذان ہو تو نماز کے لیے نہیں جائیں گے. میرے بھائیو, اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ ہی بتائیے. آج دعائیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں, آمین بولنے والا فجر میں کوئی ہے ہی نہیں, ہماری مسجدیں خالی ہے, ویران ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ ہی بتائیے, کون دعا کرے گا؟ کب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے, اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے, کبھی سیلاب آ گیا, پورا سب کچھ تہس نہس ہو گیا, پھر بھی ہم اور آپ نہیں مانتے, مسائل پیدا ہو گئے. ابھی اسی حدیث پر اٹکا ہوں,
امام کی عزت کرنا سیکھیے، احترام کیجیے. امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی تو دو آدمی میں جھگڑا تھا، امام صاحب میں ایک دوسرے آدمی. یہ حدیث سننے کے بعد دونوں آدمی آ کے گلے ملے اور رونا شروع کر دیے. تو آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں، اگر آپ نے بھی کسی مولوی صاحب سے، امام صاحب سے کچھ مسئلہ کر رکھا ہے، اللہ کے واسطے معافی تلافی کر لیجیے. اگر امام صاحب بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. سن لیجیے یہی حدیث. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھائی، اس کمیٹی نے سرچ کیا. ایک آدمی کھڑا ہوا اسامہ بن قتادہ، اس نے کہا ہاں ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے. اچھا. اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ اس کی فقیری بڑھا دے، یعنی اس کو غریب بنا دے، اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، اس کی عمر لمبی کر دے. 3 بد دعا دے دی. عمر لمبی کر دے، غریب بنا دے، آزمائش میں ڈال دے. اب غور کیجیے گا میرا بھائی ہو. کچھ دنوں کے بعد وہ بد دعا اس کو لگ گئی، امام صاحب کی بد دعا لگ گئی. اس لیے امام کی بد دعا سے بچیے. لگ گئی بد دعا. بد دعا لگی. وہ راستے میں جا رہا تھا اور جاتا تھا لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور اس کے یہ جو بھاؤں کے بال ہے نا، بھاؤں کے بال، یہ بھاؤں کے بال اندر گھس گئے اندر.